اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے بارے میں فکر کر گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ میں اپنی امت کو دولت دے کر جا سکوں، میرے گھر کے اندر اتنا فاقہ ہے، 3 دن نہیں 2 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑا رہتا تھا۔ 2 مہینے ایسے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر کے اندر چولہا سلگانے کی نوبت تک نہیں آتی تھی، اتنی غربت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس اتنی دولت، اتنی جائیداد نہیں ہے کہ میں اپنی امت کو وراثت میں دے کر جا سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود میرے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ روزانہ میں ایک جوڑا پہن سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس صرف 2 چادریں تھیں، میں انہی 2 چادروں کو پہنتا ہوں، نکال کر دھوتا ہوں، پھر انہی چادروں کو میں پہن لیتا ہوں۔ ایسی میری غربت کی زندگی گزری ہے۔ اگر میرے پاس مال و دولت ہوتا، جائیداد ہوتی، میں اپنی امت کو دے کر چلا جاتا، لیکن میرے پاس اتنی جائیداد، اتنی دولت بھی نہیں تھی کہ میں اپنی امت کو کچھ مال و دولت دے کر جا سکتا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وراثت میں مال و دولت چھوڑ کر نہیں جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وراثت میں عہدوں کو چھوڑ کر نہیں جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی وراثت میں العلماء ورثۃ الانبیاء، میں اپنی وراثت میں حضرات علماء کرام کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اپنی وراثت میں حضرات علماء کرام کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ خدا را میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، ان حضرات علماء کرام کا ادب اور احترام انتہائی لازمی ہے، ان کا ادب ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کے لیے پیغام دے کر گئے ہیں اور یہ بشارت پہنچا کر گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم حضرات علماء کرام کی مجلس میں بیٹھا کرو، علماء کرام کی مجلسوں میں، ان کے بیانات میں بیٹھا کرو۔ کہیں آپ کو معلوم ہے کہ فلان جگہ سے ایک بہت بڑے عالم دین آ رہے ہیں، کچھ وقت فارغ کر اس عالم دین کے بیان میں جا کر بیٹھو۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے اللہ کے ولی فلان شہر سے آ رہے ہیں، آپ کے علاقے میں فلان جگہ بڑی مسجد ہے، وہاں پر پہنچ رہے ہیں، آپ کے پاس کا علم پہنچ جاتا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے آپ اس عالم دین کی مجلس میں جا کر ضرور بیٹھا کرو، اللہ والوں کے بیانات کو سنا کرو۔ وہ قرآن اور حدیث کی تفسیروں کو بیان کرتے ہیں، حدیث پڑھ کر حدیث کی تشریح کو سمجھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علماء کرام کے بیانات میں بیٹھا کرو، ان کی مجلس میں اپنے آپ کو بٹھاؤ، ہم نشینی اختیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عالم کی مجلس میں بیٹھتا ہے گویا کہ وہ میری مجلس میں بیٹھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عالم کی مجلس میں بیٹھتا ہے گویا کہ وہ میری مجلس میں بیٹھتا ہے۔ آگے سنیے اس سے بہترین بات، اس جملے کو سن کر آپ کے دل خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میری مجلس میں بیٹھتا ہے گویا کہ وہ اللہ پاک کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی